عزیز طلباء، اس سے بیشتر ہم بات کر رہے تھے ناول چاندنی بیگم کے کرداروں پر، اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ضمنی کرداروں پر۔ کسی بھی ناول کے یا افسانے میں، ناول میں، ڈرامے میں یقیناً مرکزی کردار جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم انہیں جو چھوٹے جن کا کردار بہت کم ہوتا ہے بظاہر ایک کسی ناول میں یا ڈرامے میں، لیکن ہم اس کو یکسر نظر انداز کر دیں، تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ بہت سے جو پہلو ہیں مرکزی کرداروں کے بھی یا ہیرو اور ہیروئن کے خاص طور پہ، وہ بھی ضمنی کرداروں کے واسطے سے ہم پہ کھلتے ہیں۔ لہٰذا وہ بھی ایک گوشت پوش کے انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کو بھی ہمیں جگہ دینی چاہیے اپنے تجزیے میں۔ تو ہم اسی طریقے سے تینوں جو مراکز ہیں کرداروں کے، یعنی ریڈ روز ہاؤس، ٹین کٹوری ہاؤس اور سنوبر فلم کمپنی کے جو لوگ ہیں، ان تینوں کے ضمنی کردار مختصراً بیان کرتے ہیں۔ آپ ان کا تفصیلی مطالعہ اپنے طور پہ کیجئے اصل ناول پڑھ کر۔ مثلاً جو ریڈ روز ہاؤس ہے، اس کے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کے مالکان کا، ایک تو یہ بات یہ کہ بہت اچھا ہے، وہ آزادانہ اپنی رائے میں بھی ہیں، دیتے ہیں، اور ایک اچھا ان کا رویہ ہے، تعلق ہے مالکان کا اور اس کا۔ اور خاص طور پر جب چنبیلی آتی ہے وہاں تو اس کے ساتھ بہت ہمدردانہ رویہ ہم دیکھتے ہیں، جو بوا ہیں اور سارے جو کردار ہیں جتنے بھی، اور ملازمین بھی اس بات کو اہمیت دیتے ہیں تین کٹوری ہاؤس کے اور تمام کے جگہوں کے بھی کم و بیش، کہ جو خاندانی جو لوگ ہیں یا اس خاندان سے جو لوگ ہیں، خاندانی کا ایک تصور ہے ہمارے ہاں، ہمارے برصغیر کے معاشرے میں، ان کرداروں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر چنبیلی بیگم جو چاندنی بیگم ہے، وہ اگرچہ غریب ہیں اور وہ وہاں ایک لحاظ سے رہ رہی ہیں، پناہ لیے ہوئے ہیں ایک حد تک، تو ان کی بہت وہاں عزت ہے کہ بھئی یہ لیکن ہے تو اسی خاندان کی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیلا جو ہے وہ ایک قسم کی مالکن ہے، وہ اس کی شادی ہوئی ہے قمبر علی سے، اس کے باوجود بھی اس کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ ظاہری طور پہ بھی اور دل میں بھی اس کی اس طرح عزت نہیں کرتے جو وہ چاندنی بیگم کی کرتے، اور یہ بیلا جو ہیں خود بھی محسوس کرتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے ان کا۔ اسی طریقے سے وہاں جو کردار ہیں، جو عالم ہیں، اس میں تین کٹوری ہاؤس میں ہی وہ سنسکرت کے، فارسی کے، عربی کے ایک ضمنی کردار ہیں جو وہ اس کے پورے عالم ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں۔ تو ایک اچھا ماحول ہمیں ملازمین کا نظر آتا ہے تین کٹوری ہاؤس میں۔ اس کے برعکس جو تین کٹوری ہاؤس ہے، وہاں جو ہے رانی صاحبہ ایک متکبر خاتون ہے اور ان کا رویہ جو ہے ملازمین سے وہ اچھا نہیں ہے، اور بلکہ جو سلائی کڑھائی سے متعلق سے وابستہ جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ تو بہت برا رویہ ہے۔ لیکن جو ضمنی کردار ہیں یہ اسی طریقے سے ہی ہیں جیسے ہم نے اس میں دیکھا ریڈ روز ہاؤس کے ملازمین، وہ چاندنی بیگم کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس میں چاندنی بیگم کا بھی کردار ہے، اگرچہ چاندنی بیگم انہیں اپنا عزیز سمجھ کے ان سے اپنی باتیں، دل کی باتیں بھی کرتی ہے، اپنے دکھ سکھ بھی ان سے کھولتی ہے اپنے، اسی طریقے سے وہ بھی اس کو احترام کا رشتہ دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے بڑوں کے ہاں وہ سازش کا ایلیمنٹ موجود ہم دیکھتے ہیں تین کٹوری ہاؤس میں، اور اسی طریقے سے وہ نیچے بھی اثرات آتے ہیں۔ مثلا وہاں جو الائچی بیگم ہے خاتون، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی جو ہے نواسی کی شادی جو ہے وہ ہو جائے وکی میاں سے، کیونکہ وہ اب نارمل انہیں سمجھا جاتا ہے، ایک حد تک ہیں بھی وہ اثرات ان پہ پڑے، تو وہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی شادی ہو جائے اس سے، اور تاکہ جو ہے وہ گھر کی مالکن بنے، اس کے اپنے عزائم ہیں، تو یہ بھی ہمیں کھینچتانی محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ یہ جو الائچی بیگم ہے، ان کی اہمیت اس طرح بھی بن جاتی ہے کہ یہ رکاوٹ بنتی ہیں ان کی ریپیوٹ خراب کرنے میں چاندنی بیگم کی، تاکہ کہیں چاندنی بیگم جو خوبصورت بھی ہے اور لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، ایک وقت میں رانی صاحبہ نے سوچ بھی لیا کہ قمبر علی سے جو ہے وہ شادی ہو جائے چاندنی بیگم کی، تو اس میں یہ رخنہ ڈالتی ہے سازش کر کے، تو اور اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے بہت حد تک وہ۔ تو اس طریقے سے جو اگرچہ اپنی نواسی کی اس کی شادی نہیں ہو سکی، لیکن چاندنی بیگم کی بہرحال نہیں ہو سکی۔
تو اس طرح ہمیں یہ رویے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ سب سے دلچسپ کردار جو ہیں وہ یہ جو سنوبر فلم کمپنی ہے اس کے ہیں، یعنی بیلا ہم جانتے ہیں کہ وہ جب آئے تھے اولین ہمارے ہاں سامنے آتے ہیں ناول میں، تو وہ اشتہار لینے کے لیے، اشتہار مانگنے کے لیے گئے تھے قمبر علی کے پاس فلم کے لیے۔ فلم کا نام تھا گلزار محبت۔ تو ان سے خیر یہ پوری داستان علیحدہ ہے، آپ جانتے ہیں اس سے کہ باہر بیلا سے شادی ہو جاتی ہے ان کی، قمبر علی کی، اور جو موگرے صاحب ہیں اور ان کی جو بیگم ہے، یعنی ان کی بیلا کی جو والدہ ہیں چنبیلی بیگم، یہ بھی، اور ان کے ساتھ بہار پھول پوری صاحب ہیں ایک شاعر، یہ تینوں ہی دلچسپ کردار ہیں اور اپنی اپنی شان ان کے اندر موجود ہے۔ اگرچہ وہ میراثی خاندان ہے، یہ کچھ چیزیں، کچھ ایسا بھی ہے جس میں دکھایا گیا ہے، کچھ حرکتیں یا کچھ چیزیں موجود ہیں وہ بہرحال جو ہمارے ہاں بر صغیر میں ایک کلچر ہے منسوب کرنے کا، بہت سی عادات کا، لیکن یہ تینوں کردار جو ہیں بہت اچھے کردار ہیں اور وقت کی آزمائش میں بھی یہ پورا اترتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ جو موگرے صاحب ہیں، یہ ان کا اصل کردار ہمارے سامنے آتا ہے جب قمبر علی اور بیلا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بیلا نے جو ہے زمین کی اپنے نام مکان کروا لیا تھا، اپنے نام ہبہ کروا لیا تھا، تو اسی اس پس منظر میں وہ ایک کیس کرتے ہیں عدالت میں، جو ہے رٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ملکیت ہے، ان کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ خیر بہت عرصہ کیس چلتا ہے، وہ کاغذات حاصل بھی نہ کر پائے اور وہ بھی پراپر صحیح معنوں میں ہبہ ہوا بھی نہیں تھا۔ خیر ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عزم کے ساتھ وہ جو ہے، اور ہارنے کے بعد بھی جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم نے کیس ہارا ہے، زندگی تو نہیں ہاری، اور ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی رکھتے ہیں جاری اپنی، اور حصے مزاح بھی ان کی بہت اچھی ہے، بوجھل پن نہیں اپنی زندگی کو بننے دیتے وہ، اور ایک جو چھوٹی سی فیملی ہے پیار محبت سے رہتی ہے۔ اور اسی طرح جو ان کی بیگم چنبیلی بیگم ہے، یہ تو بہت اچھے کردار کا اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے خاوند کا اور بچوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایک زمانے میں بہرحال یہ وہ ایک فلم ایکٹریس رہی ہیں کچھ عرصے کے لیے، پھر ضمنی کردار وغیرہ بھی فلمیں کرتی رہیں، اس میں ناکامی کے بعد عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پھول پوری صاحب جو ہیں ان کے لیے شاعری کرتے تھے اور وہ ترنم سے جو ہے گایا کرتی ہیں، وہ بھی انہوں نے کیا، پھر وہ قوال، لیڈی قوال بھی بنی، تو مطلب مختلف کام زندگی میں کرتی رہیں، وہ گھر کو اپنے سپورٹ کرتی رہیں۔ اس زاویے سے بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ معاشی مسائل میں انہوں نے اپنے کردار ادا کیا، اور جب کیس ویس بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو سڑک پہ آ جاتے ہیں، باقاعدہ فٹ پاتھ کے اوپر آ جاتے ہیں، تو یہ جو ہے چنے اور یہ بیچ کر جو ہے کباب بیچ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے۔ بیلا کے انتقال کو 25-30 برس گزر چکے ہوتے ہیں، بڑھاپا ہے لیکن فٹ پاتھ پہ رہتی ہیں اور ہر روز اس کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ تو یہ ہم خاتون دیکھتے ہیں کہ خاتون کا کردار ایک عزم اور استقلال کے ساتھ اپنی زندگی کہ یہ بھکاری نہیں بنتے بلکہ ایک رزق جو ہے اپنے اس کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پھول پوری صاحب ہیں، بہت دلچسپ کردار ہیں۔ یہ آئے تھے فلم انڈسٹری میں کہ میں فلمی شاعری کروں گا، لیکن بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آگے چل کے جو ہے ایک اور شاعر فلمی ہوتے ہیں جو ان کی وجہ سے کافی مقبول ہو جاتے ہیں معاشی طور پہ بھی، لیکن یہ بیچارے ایسے ہی رہتے ہیں۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شاعروں کو لکھ کے بھی دیتے ہیں، جس میں سے ہماری یہ بیلا اور چنبیلی بیگم بھی ہیں، ان کے لیے پھر مطلب یہ اس خاندان کے ساتھ وفا نبھاتے ہیں۔ آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس اپنے مشن میں جو زندگی کا ان کا تھا کہ میں فلمی شاعری کروں گا، اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر 47 کے بعد یعنی قیام پاکستان کے بعد تو ان کے جو ہے یعنی ساری مرادیں براتی ہیں، اور یہ مختلف ممالک کے دورے بھی کرتے ہیں، جس میں یورپ شامل ہے، جس مڈل ایسٹ شامل ہے، پاکستان، ہندوستان، تو یہ بہت پاپولر شخصیت بن جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماضی کو نہیں بھلایا پھول پوری صاحب نے، اور یہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں، کبھی کبھار مدد بھی ان کی کرتے ہیں، اور انہی کے توسط سے جو ہے ہم یورپ اور امریکہ کی جو کاری ہے وہ سیر بھی کر لیتے ہیں۔ اسی توسط سے جو ہے ہم کچھ ادبی فضا اور سارا کچھ جو ہے یہ بہت سی علاقوں کی ممالک کی وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اردو کی صورتحال بھی۔
تو اس طرح عزیز طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کردار اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے. چھوٹا بڑا کردار یہ ہم اپنی تفہیم کے لیے بناتے ہیں. اچھا ناول نگار جو ہے وہ کردار نگاری پہ بھرپور توجہ دیتا ہے، جیسا کہ ہمیں اس ناول میں نظر آیا ہے.